جب وہ آفس کے قریب پہنچی تو پرنسپل کی سیکرٹری نے اسے اندر داخل ہونے سے منع کیا، جس کا نام کیری تھا۔ اس نے بتایا کہ ابھی وہ کسی پیپر ورک میں بزی ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ اپنی آفس میں لے گئی۔ پھر اس کے آفس کا باریکی سے معائنہ کرنے لگی، کیا پتہ فیوچر میں اسے بھی کوئی فائدہ مل جائے۔ 10 منٹ بعد اس نے خود کو پرنسپل کے آفس میں پایا، جہاں وہ کرسی پر بیٹھ کر اپنے 40 سال کے پرنسپل کے روبرو تھی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ یہاں کا پرنسپل ینگ ہوگا، اسے یہ تھا کہ کوئی بوڑھا آدمی ہوگا جس کا پیٹ نکلا ہوا ہوگا، لیکن یہاں تو سب کچھ الٹا تھا۔ ہیلو مس، مجھے امید ہے کہ آپ نے اب تک اچھے سے ریسٹ کر لیا ہوگا۔ میں نے یہ میٹنگ مارننگ میں رکھنے کا سوچا تھا، لیکن آپ کافی لمبے سفر سے آئی تھی، بس اسی وجہ سے پھر پوسٹ پون کر کے اس وقت پر رکھ لی۔ وہ نرمی سے بولے، شکریہ سر، آپ نے میرے بارے میں اتنا سوچا۔ وہ احترام سے بولی، کیونکہ اس کا ضمیر اجازت نہیں دے رہا تھا کہ سامنے والا اتنی عزت سے بات کرے تو وہ اس کے بدلے میں بدتمیزی پیش آئے۔ میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ کل میرے پاس آپ کے روڈ رویے کے بارے میں شکایت پہنچی ہے کہ آپ نے ہماری ٹور گائیڈ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور اس کے ساتھ مکمل یونی اور ہاسٹل کا راؤنڈ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ مجھے اس کی بات پر بھروسہ ہے، لیکن مجھے آپ کی طرف سے اسٹوری بھی سننا چاہتا ہوں۔ جب آپ کو اس کے الفاظ پر بھروسہ ہے تو اس وقت میں یہاں بیٹھ کر کیا کر رہی ہوں؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں پہلے والی نرمی پل میں سنجیدگی سے تبدیل ہو گئی تھی۔ تمہاری پاسٹ رپورٹ سے مجھے اندازہ ہے کہ تم کافی روڈ قسم کی لڑکی ہو جو ہر جگہ مشکلات پیدا کرتی ہو۔ تمہاری پرانی یونی میں بھی یہی صورتحال تھی، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں، یہاں سب یہاں نہیں چلے گا۔ بہتر ہے تم خود کو ٹھیک کر لو، ورنہ اسے وارن کرتے ہوئے باقی الفاظ درمیان میں چھوڑ گئے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ آپ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ یہ کوشش کر کے تو دیکھیں، اس کے نتائج آپ کو فیس نہ کرنے پڑے تو میرا نام بھی ہیلینا ایون نہیں۔ وہ خالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی ایک ایک لفظ چبا کر بولی، جس پر پرنسپل اپنی مٹھیاں بار بار بند کر کے کھولتے ہوئے خود کے غصے کو کم کرنے لگے۔ میرا تمہیں یہی مشورہ ہے کہ اپنے آپ میں بہتری لاؤ، ورنہ تمہیں ایکسپیل کرنے میں ذرا بھی نہیں ہچکچاؤں گا۔ باقی ہماری ملاقات اس سیمسٹر میں ہوتی رہے گی، ابھی تم جا سکتی ہو۔ وہ پر اعتماد لہجے میں اسے باہر کی جانب جاتے راستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ ہی نے باہر نکلنے سے پہلے اس آفس میں موجود ہر چیز کو اچھی طرح سے اپنے دماغ میں بٹھا لیا تھا۔ آفس چیئر کے سامنے ٹیبل موجود تھی، جس پر کمپیوٹر، پرنٹ اور کچھ فائلز پڑی ہوئی تھی۔ پرنسپل کے بالکل پیچھے 3 کیبنٹ تھے، جن میں ہیر کے اندازے سے کے مطابق لازمی ضرور فائلز پڑی ہوگی، جبکہ لیفٹ جانب کارنر میں 2 صوفے اور ان کے درمیان میں ایک کافی ٹیبل موجود تھی۔ وہ آفس سے نکل کر گراؤنڈ کی جانب بڑھ گئی تاکہ تازہ ہوا محسوس کر سکے۔ تم یہاں اکیلی بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ وہ جو سکون سے دور لڑکوں سے فٹ بال کھیلتے دیکھ رہی تھی، اچانک سے جانی پہچانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو دل ہی دل میں دعا کرنے لگی، یا اللہ پلیز یہ وہ نہ ہو۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو ہنٹر؟ جب اس نے اس کی موجود اپنے برابر میں محسوس کی تو پرتپش لہجے میں سامنے ہی دیکھتے ہوئے بولی، مجھے لگا کوئی بہت اداس ہے، اس لیے بس تھوڑا سا خوش کرنے آیا، کیونکہ اداس لوگ مجھ سے دیکھے نہیں جاتے۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، میری بات سنو ہنٹر، میری بات چیت کرنے کا کوئی موڈ نہیں، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو، جاؤ یہاں سے۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی، تم جانتی ہو ہیلینا، میں یہاں ہوں ہمیشہ تمہارے لیے، تمہیں جب بھی ضرورت ہو تم اپنے آس پاس ہی پاؤ گی۔ اگر تم کچھ کہنا چاہتی ہو تو میں آرام سے کہو، میں بغیر تمہیں جج کیے سب سنوں گا۔ مجھے بتاؤ تمہیں کیا چیز پریشان کر رہی ہے؟ میں تمہیں یہ اداس نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ تم مجھے اپنی کسی بہت اسپیشل کی یاد دلاتی ہو۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ بولنے لگا، تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ اسی اسپیشل انسان کے پاس، میرا وقت کیوں برباد کر رہے ہو؟ وہ تلخ لہجے میں بولی، لیکن جیسے ہی ہنٹر کے چہرے پر اس کے ہرٹ ہونے کے تاثرات دیکھے تو ایک پل کے لیے اس کو برا لگا، لیکن پھر وہ اپنے خیال کو جھٹک گئی۔ جب واقعی سب لوگ نے اس کے احساسات کا مذاق بنا کر رکھ چھوڑا ہے تو وہ بھی دوسری کی فیلنگز کو کیوں پرواہ کرے؟ کاش میں اس کے پاس جا سکتا، لیکن وہ اس دنیا میں ہی نہیں ہے، وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ ہیر پریشانی سے اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اس سے برے طریقے سے کیا میرا دن ختم ہو سکتا ہے؟ ہیر آنکھیں بند کر کے اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی، جو کسی بھی لمحے پھٹنے والا تھا، کیونکہ وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی، مگر آنا کا منہ بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس سے تنگ آ کر وہ اٹھ کر اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی اور اسے گھورنے لگی، لیکن وہ نظر انداز کر کے مسلسل بولتی رہی، یار تم ذرا ٹھہر کر بات کرو گی؟ آخر کار مجھے سمجھ بھی تو آئے،
تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہیر نے اس کے سامنے ہاتھ ہلاتے ہوئے اس کی تقریر کو روکنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتہ ہے آج صبح میں ایڈمنسٹر آفس گئی تھی، پتہ ہے وہاں کیا ہوا؟ آنا نے چہکتے ہوئے اس سے پوچھا۔ یہی کہ ہم دونوں کو ایکسپیل کر دیا گیا ہے، ہیر نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ ہیلینا، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، جس پر ہیر آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ تمہارے تکے اتنے خراب ہیں تو میں تمہیں خود ہی بتا دیتی ہوں، ہم دونوں کو کلاسز ایک ہی ہے، جبکہ ہمارے 2 لیکچر حسام کے ساتھ بھی ہیں۔ قسم سے یہ سال بہت دھماکے دار ہونے والا ہے، وہ پرجوش لہجے میں بتانے لگی، جس پر ہیر لمبا سانس کھینچ کر واپس سے بیڈ پر لیٹ گئی اور اپنے چہرے کے اوپر تکیہ رکھ دیا۔ یا اللہ، بس تیرا ہی سہارا ہے۔ اب تو وہ خود سے بڑبڑا کر رہ گئی۔ اٹھ جاؤ یار، اور کتنا سونا ہے، اگر تم نہیں اٹھی تو ہم اپنے لیکچر کے لیے لیٹ ہو جائیں گے، آنا نے کہہ کر اس کے اوپر سے لحاف کھینچا، جس پر ہیر نے اپنی کروٹ بدل کر کلوک کی جانب دیکھا تو 8:45 ہو رہے تھے، تو اسے آنا کی بات درست لگی کیونکہ اس کی پہلی کلاس 9:30 پر تھی۔ اس نے تقریباً 10 بار اپنے موبائل میں موجود لڑکی کی جانب دیکھا جس کی تصویر اسے اشال نے بھیجی تھی۔ اس کا ہرگز دل اسے ہرٹ کرنے کا نہیں تھا کیونکہ وہ تصویر سے ہی کافی معصوم اور ڈری سہمی سی لگ رہی تھی۔ اس نے غصے سے موبائل اپنی سائیڈ پاکٹ میں پٹک دیا اور نیکسٹ کلاس کی جانب بڑھ گئی جس میں رویلز بھی موجود تھے۔ وہ کلاس میں داخل ہو کر جا کر پہلی لائن کی آخری سیٹ پر بیٹھ گئی۔ تبھی اس کی نگاہ انایا کریس سے ٹکرائی جو کہ اس کا ٹارگیٹ تھی، اور سر جھکائے سیدھا جا کر پروفیسر کی ڈیسک کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہیر نے اٹھ کر اپنے قدم اس کی جانب بڑھانا شروع کر دیے تاکہ اپنے وکٹم کی پرسنالٹی کو قریب سے جان سکے۔ ہائے، وہ اس کے پاس جا کر سرد لہجے میں بولی۔ ہیلو، انایا نے نروس ہوتے ہوئے کہا، جس پر ہیر اپنی مٹھیاں سختی سے بند کر گئی کیونکہ وہ اتنی پیاری اور سیدھی سی تھی کہ اس کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا وہ اس سے تلخ لہجے میں بات کرے۔ اس کی نظر گھما کر اشال کی طرف دیکھا جو کہ التجا نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ افسوس سے سر نہ میں ہلا کر رہ گئی۔ مس ایونیو، کیا ادھر کوئی مسئلہ چل رہا ہے؟ حاجق کی آواز نے ہیر کی توجہ اپنے قریب جانب کھینچی۔ اسی پل کسی وجہ سے اس نے اپنے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائی۔ نہیں، یہاں کوئی بھی پرابلم نہیں چل رہی، وہ ایک لفظ چبا کر بولی، جس پر حاجق کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکی ضرور کچھ گڑبڑ کرنے والی ہے۔ پھر میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنی جگہیں لیں تاکہ ہم اپنی کلاس شروع کر سکیں، اس نے ڈیسک کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ آپ اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیں اور اپنی کلاس شروع کروائیں، ابھی میں کسی کام میں مصروف ہوں، جب ہو جائے گا تب آپ کی کلاس جوائن کر لوں گی، وہ انایا کو اپنی نظروں میں رکھتے ہوئے بولی جو کہ خوف سے ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی۔ ہاں، تو تم لوگ کدھر تھے؟ وہ یاد آیا، ابھی تو صرف ہائے بولا تھا اور مسٹر کھڑوس نے آ کر ٹوک دیا۔ خیر تم بتاؤ، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ پیار سے پوچھنے لگی جبکہ انایا صرف ڈرتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، تو ہیر نے پرتپش نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے تم سے سوال پوچھا ہے، جب میں سوال کروں تو سامنے والے بندے پر جواب دینا لازم ہو جاتا ہے، اس نے زور سے اپنا ہاتھ ٹیبل پر مارتے ہوئے اسے وارن کیا، جس پر وہ خوف سے اچھلی۔ اینف، تم نے اپنی حد کراس کر دی ہے مس ایونیو، آپ میرے پیچھے آئیے، حاجق دو ٹک لہجے میں کہہ کر کلاس روم سے نکل گیا جبکہ ہیر بھی اپنے چہرے پر فتح یابی مسکراہٹ سجا کر ان کے پیچھے پیچھے بڑھ گئی جبکہ پوری کلاس حیرت سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ اب کیا؟ جب وہ دونوں کارنر میں پہنچ گئے تو ہیر اس کی گولڈن بلو آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، یہ کیا تھا؟ تم نے اصل پلان فالو کیوں نہیں کیا؟ وہ غصے سے گررایا۔ میرے خیال میں پروفیسر کی انسلٹ کرنا زیادہ بیسٹ اور اچھا وجہ تھی پرنسپل کے آفس میں شکایت لے جانے کی، اور میں بس وہی کیا ہے، وہ کندھے اچکا کر بولی، جس پر حاجق نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تاکہ اپنے غصے کو قابو کر سکے۔ پھر وہ بغیر کچھ مزید کہے اسے اپنے ساتھ لے کر پرنسپل کے آفس کی جانب چل پڑا جہاں اس نے دوبارہ دستک دی اور مسٹر ہیریسن کی اجازت ملتے ہی اسے ساتھ لیے اندر داخل ہو گیا۔ گڈ مارننگ مسٹر حاجق، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو پہلے ہی دن کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے، انہوں نے حاجق کے ساتھ ہیر کو آفس میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اتنی صبح آپ کو پریشان کرنے کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن ہیلینا نے جو کیا ہے اس کو نظر انداز کرنا مطلب اس کی بدتمیزی کو بڑھاوا دینا والا کام ہے جو کہ میں ہرگز نہیں چاہتا، حاجق نے وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، آپ اس بارے میں مجھ سے بات کر سکتے ہیں، مسٹر ہیریسن نے ایک پین اور نوٹ بک پکڑتے ہوئے کہا۔ کیا میں آپ سے اس بارے میں باہر جا کر بات چیت کر سکتا ہوں؟ ایکچولی میں نہیں چاہتا ہماری گفتگو یہ بھی سنے،
وہ پہلے ہی ایسی ہے، پتہ نہیں پھر کیسی ہو جائے گی۔ حاجق نے انہیں مشورہ دیا، جس پر وہ سر ہاں میں ہلا کر اس کے ساتھ باہر چلے گئے۔ حاجق نے آفس سے نکلنے سے پہلے اس نے کان کی جانب اشارہ کیا۔ ہیر نے اس کے اشارے کو سمجھتے ہوئے جلدی سے اپنے کان میں ایئر پیس لگائے۔ جیسے ہی آفس کا دروازہ بند ہو گیا، وہ پھرتی سے کمپیوٹر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی قسمت اچھی تھی کیونکہ کمپیوٹر پہلے ہی چلا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے یونیورسٹی سسٹم کو لاگ ان کیا اور وہاں سے کسی غیر معمولی چیز کو ڈھونڈنے لگی۔ 10 منٹ کے بعد جب اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگا تو اسے یقین ہو گیا کہ مافیا سے متعلق یہاں کسی فائل کا ہونا بالکل بکواس آئیڈیا ہے۔ اوکے، میرے خیال میں ہمیں اس بارے میں وارننگ دے کر جانے دینا چاہیے، مسٹر حاجق۔ نیکسٹ ٹائم ایسا ہوا تو ہم اس کے خلاف سخت ایکشن لیں گے۔ اوکے ناؤ ایکسکیوز می، مجھے اپنے آفس جانا ہے۔ ہیر کے کہنے سے پرنسپل کی آواز ٹکرائی، جس کی وجہ سے اس کے چلتے ہاتھ کی بورڈ پر تھمے۔ نہیں پلیز ابھی نہیں، مجھے کچھ منٹس کی ابھی ضرورت ہے۔ وہ ہوش میں آ کر کی بورڈ کے پر اپنی انگلی چلاتے ہوئے بڑبڑائی۔ ہیر نے ان کے نئے ٹاپک پر بات چیت کو اگنور کر کے مکمل فوکس کمپیوٹر پر کیا اور اپنی پاکٹ سے پین ڈرائیو نکال کر تاکہ اس میں سے ایک فائل شیئر کر سکے، کیونکہ اس کا عجیب و غریب نام ہونے کی وجہ سے وہ اسے مشکوک لگ رہی تھی۔ لیکن سامنے ونڈو پر ابھرتے الفاظ دیکھ کر اس نے کمپیوٹر کو مختلف القابات سے نوازا، کیونکہ وہاں لکھا تھا انٹر پاس ورڈ۔ اس میں رینڈم بٹن دبا کر پاس ورڈ کھولنا چاہا، پر کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ اوکے، اب مجھے واپس اپنی کلاس میں جانا ہے۔ آئی ایم سوری میں نے آپ کا اتنا وقت ضائع کیا۔ ہیر کو ایئر پیس کے ذریعے حاجق کی آواز سنائی دی، جس پر وہ جلدی سے سبھی اوپن ہوئے ٹیبس کو بند کیے اور جس وقت مسٹر ہیریسن آفس میں داخل ہوئے تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھی بوریت کے ساتھ اپنی انگلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ آپ نے اپنے آپ کو خوش مت سمجھو، کیونکہ مسٹر حاجق کے کہنے پر میں صرف تمہیں وربل وارننگ دے رہا ہوں، لیکن میری تم سے نصیحت ہے کہ اپنے برتاؤ پر غور کرو۔ وہ اپنی کرسی سنبھالتے ہوئے بولے، آر یو ڈن؟ ہیر نے اپنے بالوں کی ایک لٹ کو اپنی انگلی میں لپیٹتے ہوئے کہا، جس پر وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہیلینا نامی لڑکی کی اس قدر آنا پسند ہو سکتی ہے۔ ہاں آئی ایم ڈن، تم واپس اپنی کلاس میں جا سکتی ہو، وہ دانت پیستے ہوئے بولے، کیونکہ وہ کافی امیر تھی۔ ویسے بھی جس کا پیسہ اس کا راز۔ ہیر نے نظر گھما کر سارے آفس میں دیکھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر وہاں موجود 2 کیمرے سے ٹکرائی، اس کے چہرے کی رنگت اڑی، کیونکہ انہیں ان کی موجودگی کا احساس نہیں تھا۔ ایک کیمرہ آفس کے ڈیسک میں بالکل اوپر تھا، جبکہ دوسرا آفس کے دروازے کے پاس تھا۔ اس سمتھنگ رانگ مس ہیلینا؟ مسٹر ہیریسن نے ہیر کے دروازے کے قریب رکے قدموں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں سر، وہ پر اعتماد لہجے میں کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ کلاس میں پہنچ کر اس نے اپنی پرانی سیٹ سنبھالی، لیکن خوف سے ابھی بھی اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی جیسے ہی پرنسپل صاحب کے سامنے اس کی اصلیت آئے گی وہ پکا مرے گی۔ وہ اپنی پوسٹ پر لوگوں کی نگاہوں کو محسوس کر سکتی تھی، لیکن اس نے سب کو اگنور کیا۔ لیکن حسان کی نگاہیں کی تپش کو وہ چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر رہی تھی، جو اس کی روح تک کو جھلسا رہی تھی۔ لیکن اس نے بھی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ اسے اپنے ہارا ہوا چہرہ دکھا کر مطمئن نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کیا آپ کچھ منٹس کے لیے رک سکتی ہیں مس ایونیو؟ جب سبھی بچے کلاس ختم ہونے کے بعد باہر نکلنے لگے تو حاجق نے کہا، جس پر وہ سر ہاں میں ہلا کر اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ تو پھر تمہیں کیا ملا؟ جب تمام بچے چلے گئے تو اس نے پوچھا۔ کچھ ہاتھ نہیں، بس ایک فائل نے میری توجہ کھینچی تھی، لیکن میں اس سے کاپی نہیں کر پائی کیونکہ اس کے لیے پاس ورڈ کی ضرورت تھی۔ اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مجھے ہیکنگ کی ضرورت ہے، جو میں کر لوں گی۔ گڈ، شکر ہے کوئی سیرا تو ہمارے ہاتھ آیا۔ تم رات میں واپس آفس آؤ گی اور اپنا یہ کام مکمل کرو گی۔ حاجق نے اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، واٹ؟ یہ کوئی مذاق چل رہا ہے؟ مسٹر ہیریسن کو شاید اب تک میرے بارے میں پتہ بھی چل چکا ہوگا۔ شاید آپ نے نوٹ نہیں کیا، لیکن وہاں پر 2 کیمرے بھی موجود تھے۔ اس کی فکر مت کرو، تم جیسے ہی آفس سے نکلی ہماری ٹیکنالوجی کے لڑکے سائم نے ساری فوٹیج ڈیلیٹ کر دی تھی، بس وہی چھوڑی ہے جہاں تم اچھی بچی بن کر کرسی پر بیٹھی ہوئی ہو۔ حاجق نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا، اور
ادھر میں سوچ رہی تھی روم میں واپس جا کر اپنی بیگ تیار کروں، کیونکہ کسی بھی پل یہاں سے نکل جانے کا حکم آ سکتا ہے۔ اس کے الفاظ پر حذف کا کہکہا ہوا میں گونجا۔ یہ اپنے نیکسٹ پروفیسر کو دے دینا اور کہنا میں نے دیا ہے۔ کچھ پل بعد اس کی ہنسی قابو میں آ گئی تو اس نے اس کی جانب ایک کاغذ کے ٹکڑے کو بڑھاتے ہوئے کہا، جو وہ تھام کر اپنی نیکسٹ ہسٹری کی کلاس میں لینے چلی گئی۔ لنچ کے بریک میں وہ آنا کے ساتھ کیفیٹیریا کی جانب بڑھ گئی۔ ہیر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آنا اگر ماس کوم کو میجر سبجیکٹ رکھے تو لازمی بہت اچھی رپورٹر یا ایکٹر بن سکتی ہے۔ اس کی ایک وجہ اس کی کبھی نہ رکنے والی زبان، اور دوسرا اس کا تجسس، اور تیسرا اس کی ذہانت چیزوں اور انسانوں کو پرکھنے کی۔ آنا شوق سے ہیر کی پلیٹ کی جانب دیکھنے لگی، کیونکہ وہاں پیزے کی 3 سلائس اور ساتھ کوک موجود تھی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ ہیر نے آئی برو اچکا کر اپنی دوست سے پوچھا، جو صدمے سے کھڑی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ تم اتنا جنک فوڈ کیسے کھا سکتی ہو؟ وہ ہوش میں آ کر اس کے برابر چلتے ہوئے پوچھنے لگی۔ منہ سے 2 لفظ جواب دے کر وہ ٹیبل پر اپنی پلیٹ رکھ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ ویری فنی، وہ اس کے بازوؤں پر پنچ مارتے ہوئے بولی۔ تمہاری صحت خراب ہو جائے گی اس لیے کہہ رہی تھی، وہ مزید بولی۔ ارے یار، پیزا تو جان ہے اپنی، اس سے کچھ نہیں ہوتا، تم ٹینشن نہ لو۔ ویسے بھی میرا موڈ بہت خراب ہے اور اس وقت یہی میری مدد کر سکتا ہے۔ وہ سلائس کا ایک بائٹ لیتے ہوئے بولی۔ جب آنا کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے سلائس سے توجہ ہٹا کر اس کی طرف دیکھا، جو کھوئی کھوئی نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ ہیر نے بھی اپنا رخ اس طرف کیا جہاں اس کی آنکھیں گولڈن بلو آنکھوں سے ٹکرائی۔ حسام باقی سب رویلز کے ساتھ سامنے ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب حسام نے اپنی آنکھوں کا رخ تبدیل نہیں کیا تو وہ بھی بغیر پلکے جھپکے اس کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ ویسے بھی اسے ایسے جی بھر کر دیکھے مدت سے ہوئی تھی۔ وہ اس کے چہرے سے کچھ تلاشنے لگی، شاید بہت کچھ خاص سا مل جائے، مگر اس کی آنکھیں خالی تھیں۔ ہیر، تم بھی کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ پتھر دل انسان ہے، اپنی ایموشن کو چھپانے میں مہارت رکھتا ہے، تمہیں اپنے جذبات کی خاک بھنک لگنے دے گا؟ وہ جو خود سے سوچ رہی تھی اس کی توجہ اپنے برابر میں کرسی کی آواز سے کھینچی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں لیڈیز؟ ہنٹر نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر ہیر آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ ابھی وہ انکار ہی کرنے والی تھی کہ آنا نے ہاں میں سر ہلا کر بیٹھنے کی پرمیشن دے دی، جس پر وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ تو پھر آج کا دن کیسا رہا؟ ہنٹر نے گفتگو کا آغاز کیا۔ ہیلینا کے پروفیسر سے پنگا لینے سے پہلے تک بہت اچھا جا رہا تھا۔ ہیر نے ان دونوں کی باتوں کو اگنور کرکے دھیان سے پیزا کھانے لگی۔ اگر کبھی اس سے کوئی سوال کیا جاتا تو مختصر سا جواب دے دیتی، کیونکہ اسے اس کی گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اوپر سے حسام کی نگاہوں کی تپش وہ ابھی بھی اپنے وجود پر محسوس کر سکتی تھی، اس لیے اسے بھڑکانے کا کام وہ بالکل بھی نہیں کرنے والی تھی۔ وہ کون ہے؟ جیسے ہی ہنٹر ہیر کے برابر بیٹھا، حسام نے اپنے گروپ ممبر سے پوچھا۔ ہنٹر، اس کی ہمارے ساتھ 3 کلاسز ہوتی ہیں، اشال نے چاکلیٹ ملک شیک کا گھونٹ بھرتے ہوئے بتایا اور اسے تفصیل انداز میں پوچھا۔ بس اتنی ہی اس کے بارے میں جانکاری ہے، باقی اس کی فائل خالی ہے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ یہ میری بہن کے ساتھ کیوں بیٹھا ہے؟ پھر شاذم نے ہنٹر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، شاید وہ اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ میں نے اسے پہلے بھی ایک دن ہیر کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ تم اس بارے میں اتنی غیر معمولی طور پر بات کیوں کر رہی ہو، جیسے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے؟ حسام نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیونکہ وہ لڑکا اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ کوئی ارادہ غلط نہیں ہے اس کا، اس میں مداخلت کیوں کرے؟ یہ ہیر کی لائف ہے، اسے اس کے حساب سے جینے دو۔ اشال جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ نہیں، وہ صرف اس کے ساتھ بیٹھا نہیں ہوا بلکہ فلرٹ بھی کر رہا ہے، باسٹرڈ۔ وہ 16 برساتی نگاہوں سے ہنٹر کو دیکھتے ہوئے گھرایا اور اٹھ کر ہیر کے ٹیبل کی جانب بڑھنے لگا تاکہ اس لڑکے کو سبق سکھا سکے۔ وہاں بیٹھی لڑکی کا تعلق کس سے ہے؟ اس سے پہلے وہ اس ٹیبل کی جانب چلا جاتا، اشال جلدی سے اس کا بازو پکڑ کر سائڈ پر لے گئی۔ حسام، نہیں پلیز، لوگ یہاں نہیں جانتے ہیر کا تعلق ہم سے ہے۔ اگر تم نے یہ بیوقوفی کی تو یہ نیوز ہمارے مشن کے لیے ٹھیک نہیں ہوگی۔ پلیز اپنی جیلیسی کو سائڈ پر رکھو۔ ویسے بھی ہیر کو ابھی تھوڑی اسپیس کی ضرورت ہے، برائے مہربانی اسے دو، ورنہ سب مزید خراب ہو جائے گا۔ یوں اچانک تماشا بننے پر تم سے مزید نفرت کرے گی۔ اسے واپس سے جیتنے کی کوشش کرو، فضول کے سین نہ کریٹ کرو، وہ سنجیدگی سے بولی، جس پر وہ نہ میں سر ہلا کر اس کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹک کر کیفیٹیریا سے نکل گیا، کیونکہ اسے یقین تھا اگر وہ 2 پل یہاں موجود رکا تو وہ اسے ہنٹر نامی شخص کو وجود اس دنیا سے ختم کر دے گا۔ اشال کو خوشی تھی کہ آج کا پہلا دن پرسکون طریقے سے گزر گیا تھا۔
اس کے دل کی ایک خواہش تھی کہ یہ مشن جلد سے جلد ختم ہو، کیونکہ وہ کسی کا پبلکلی خون ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ سب ڈائننگ ایریا میں آ جاؤ، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ حاجق کی اناؤنسمنٹ پر سب ڈائننگ ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئے، جہاں حاجق نے انہیں پرنسپل کے آفس میں ہونے والے عمل کے بارے میں بتایا۔ تو اب ہم کیا کرنا چاہیے؟ ایرک نے پوچھا۔ ہیر کو واپس آفس میں جا کر وہ فائل ہیک کرنے کے حاصل کرنی ہوگی، اور یہ کام آج رات ہی ہوگا، اشال نے نتیجہ آس کیا۔ ہم لیکن ایک مسئلہ ہے، ہم ہیر کو ادھر اکیلے نہیں بھیج سکتے، کوئی اور بھی اس کے ساتھ جائے گا، کیونکہ ہم اسے خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ میں جاؤں گا اس کے ساتھ، حاجت کی سنجیدگی سے کہنے پر حسام بغیر دیر کیے فوراً بولا۔ اوکے، جتنی جلدی ہو سکے اس بارے میں پتہ چل جائے گا، اتنی آسانی سے ہم اس مشن کے آخری حصے کی طرف بڑھیں گے، اس لیے سبھی تیار رہے، آج کی رات بہت ضروری ہے۔ شاذم کی بات پر سبھی نے ہاں میں سر ہلایا۔ 50 منٹ کے بعد وہ لوگ ایک مکمل پلان بنا چکے تھے، جس کے بارے میں اشال نے ہیر کو انفارم کر دیا تھا، جب سے حسام بھی اپنے دماغ کو مکمل طور پر پرسکون کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا، کیونکہ وہ اپنی ذہنی ٹینشن کو اپنی جیت کے درمیان حائل ہوتا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ہیر نے خاموشی سے بیڈ سے اتر کر اپنے قدم روم سے باہر کی جانب لیے، جہاں اس کی دوست سوئی ہوئی تھی۔ پکڑے جانے کے خوف سے اس کی دھڑکنیں الگ شور مچا رہی تھیں۔ دروازے سے باہر نکلتے ہی اس نے لمبا سانس کھینچا اور خود کو پرسکون کر کے پرنسپل کے آفس کی جانب جانے لگی۔ اس نے دل میں 1000 بار اللہ کا شکر ادا کیا، جس نے اسے اتنی زبردست میموری سے نوازا تھا، کیونکہ وہ بغیر کسی مشقت کے کچھ دیر بعد پرنسپل کے آفس کے باہر کھڑی تھی، جہاں کچھ ہی پلوں بعد حسام آ گیا تھا۔ حسام دروازے کا لاک کھول کر اسے اپنے ساتھ آفس میں لے گیا، جہاں ہیر نے بغیر دیر کیے جلدی سے کرسی پر بیٹھ کر کمپیوٹر آن کیا اور اس پر اپنی انگلیاں مہارت سے چلانے لگی۔ اینی لک؟ ایک گھنٹے بعد اس اپنے موبائل پر نگاہ ہٹا کر حسام نے اس سے پوچھا، جس پر ہیر نے مایوسی سے نہ میں سر ہلایا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، سائم نے گھبرائی ہوئی آواز حسام کے ایئر پیس سے ٹکرائی۔ نکلو یہاں سے، نکلو، پرنسپل 2 منٹ میں آفس کے اندر موجود ہوگا، یا پھر کہیں چھپ جاؤ، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں انفارم کیا؟ وہ تپے ہوئے لہجے میں بولا۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا وہ اچانک سے کدھر سے ٹپک پڑا۔ اس نے ابھی رائٹ سائڈ پر ٹرن ہی لیا تھا۔ 1 منٹ میں آفس میں موجود ہوگا، پلیز وہاں سے غائب ہو جاؤ آپ دونوں، وہ التجا بولا۔ ہیر، تمام فائلز بند کر کے کمپیوٹر کو آف کرو، اس نے ہیر کے پاس جا کر حکمیہ لہجے میں کہا۔ لیکن میں تو بس تقریباً فائل ہیک کرنے والی تھی، وہ منمنائی۔ پرنسپل 2 قدم کی دوری پر ہے، یا تو تم کمپیوٹر بند کرو یا پھر ہم دونوں کے پکڑے جانے کا انتظار کرو، چوائس تمہاری ہے۔ جب مسٹر ہیریسن نے آفس کا دروازہ کھولا تو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر لائٹس کا بٹن دبایا اور پھر اپنے ڈیسک کی جانب بڑھ گئے، جہاں انہوں نے ٹیبل پر پڑی فائلز میں سے کچھ سرچ کرنے کے بعد دراز کو کھولا اور اس میں سے ایک ریڈ پین نکال کر کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ لیکن پھر وہ اچانک سے رکے اور اٹھ کر کیبنٹ کی جانب بڑھ گئے۔ انہوں نے اسے کھول کر اس میں سے ایک ریڈ فائل نکالی اور اپنی ایک نگاہ تمام روم کی طرف گھمائی۔ یہ جو کیبنٹ کے پیچھے کھڑی تھی، وہ اللہ سے دعا کرنے لگی وہ غلطی سے بھی ان دونوں کی طرف نہ دیکھے۔ وہ ان دونوں کے اتنے قریب کھڑے تھے کہ آرام سے ان کی چلتی سانسوں کی آواز سن سکتے تھے۔ جب وہ اپنی جگہ سے ہٹ کر واپس کرسی پر بیٹھ گئے، اپنا کام کرنے لگی، ہیر نے سکون بھری سانس بھری۔ اگر اسے اس پل حسام نے نہ پکڑا ہوتا تو یقیناً گھبراہٹ سے زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد پرنسپل نے اپنی ضرورت کی چیزوں کو ہاتھ میں پکڑا اور آفس سے نکل گئے۔ ہیر، جو حسام کی باہوں کا سہارا لیے تب سے کھڑی تھی، پرنسپل کے نکلتے ہی اس نے حسام کا حصار توڑ کر باہر نکلنا چاہا، مگر وہ اس کی کمر کو اپنی گرفت سخت کر کے اس کا رخ اپنی جانب کر گیا۔ حسام، چھوڑو مجھے، وہ اپنی گولڈن بلو آنکھوں میں دیکھتی ہوئی غصے سے بولی۔ اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ وہ بھی ترکی باترکی بولا۔ وہ جا چکے ہیں، مجھے یہاں سے نکل کر اپنا کام مکمل کرنا ہے تاکہ میں پھر جا کر سکون سے سو سکوں۔ اس نے اسے وجہ دی۔ یہ ہنٹر کون ہے جس کے ساتھ تم آج کل نظر آ رہی ہو؟ وہ اسے بغیر چھوڑے دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہیر کو اس کے لہجے میں جلن صاف محسوس ہوئی، اس لیے اس نے جان بوجھ کر اسے کچھ دیر کے لیے ستانا چاہا۔ اس کا تعلق فرانس سے ہے، اسی سال اس نے بھی ایڈمیشن لیا ہے۔ اس کے ساتھ وقت گزار کر مجھے بہت اچھا لگتا ہے، وہ بہت اچھا ہے اور اس کا سینس آف ہیومر بھی بہت کمال کا ہے، اور اس سب سے ہٹ کر وہ بہت ہینڈسم اور ایکٹیو ہے۔ سب لڑکیوں کا خواب۔
کوئی بھی لڑکی اس کی آرام سے دیوانی ہو جائے۔ ہیر اس کی کمر پر اپنی ہاتھوں کا دباؤ بڑھاتے ہوئے وارن کیا۔ تم نے سوال پوچھا، میں نے جواب دے دیا۔ اب یہ میری سر درد نہیں ہے کہ تمہیں وہ جواب پسند آیا یا نہیں۔ وہ کمر میں اٹھتے درد کو نظر انداز کر کے دو ٹوک لہجے میں بولی، تمہیں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا ہے نا؟ یہ کیا خیال ہے میں اس کے چہرے کا نقشہ ہی بدل دوں یا سامنے کے دو دانت توڑ دوں؟ وہ تلخ لہجے میں پوچھنے لگا، تم ایسی ضرورت ہرگز نہیں کرو گے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولی اور ڈیسک کی جانب بڑھ گئی۔ آزما کر دیکھ لینا، میں تمہیں بتا رہا ہوں، آئندہ میں تمہیں اس لڑکے کے آس پاس نہ دیکھوں، سمجھ آئی میری بات؟ وہ اس کے بازو سے پکڑ کر خود کے قریب کھینچتا ہوا بولا، جس پر وہ آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ اگر تمہیں یہ کرنے میں اتنی دقت ہو رہی ہے تو مسٹر ہیریسن کو کہہ کر اسی کلاس کا بدلوا دیتا ہوں تاکہ اس کا تمہارے ساتھ ایک بھی لیکچر نہ ہو۔ وہ پرسکون لہجے میں بولا، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے حسام، وہ میرا دوست ہے اور یہ میری لائف ہے جسے میں تمہیں کنٹرول نہیں کرنے دوں گی۔ جس سے میرا دل کرے گا میں اس سے بات کروں گی۔ اس نے اس سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں تمہاری لائف کنٹرول نہیں کر رہا، تمہیں صرف بے وقوفی کرنے سے روک رہا ہوں۔ وہ تمہاری صرف ایک دوست کی نظر سے نہیں دیکھتا ہے، وہ تم سے دوستی سے زیادہ کچھ رشتہ چاہتا ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے میں بھی یہی چاہتی ہوں، تم سے علیحدگی کے بعد میں اس کے ساتھ ریلیشن میں آنا چاہتی ہوں۔ ویسے بھی مجھے بھی پسند اس سے پہلے وہ اپنے الفاظ مکمل کرتی، حسام اس کی کمر کو چھوڑ کر اس کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ گیا اور اپنی سرد نگاہیں اس کی طرف دیکھنے لگا، جس پر ہیر نے خوف سے اپنا تھوک نگلا۔ اور میں اس پر رحم کھا رہا تھا جو میری غلطی تھی، شاید اسی پل مجھے اس کا قتل کر دینا چاہیے تھا، شاید تب میں تمہارے منہ سے اتنی بکواس نہ سنتا۔ وہ شعلہ برساتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولنے لگا، پہلی اور آخری بار وارن کر رہا ہوں، جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، اور کسی غیر نے اس پر ذرا سا بھی حق جتایا تو میں اس کی سانسیں چھیننے میں دو پل نہیں لگاؤں گا۔ اس لیے سنبھل کر اپنے الفاظ استعمال کرو، ورنہ تمہارے الفاظ کسی دوسرے کی جان پر بھی بن سکتے ہیں۔ اس نے دھمکانے پر وہ آگ بگولا ہو کر رہ گئی۔ حسام، وہ صرف دوست ہے اور کچھ نہیں، ایسی دھمکیاں دینا بند کرو۔ دوسری بات، اگر تم نے کسی بھی میرے اپنے کو ہرٹ کیا تو مطلب تم نے مجھے ہرٹ کرو گے، جو کہ تم پہلے ہی بہت کر چکے ہو۔ امید ہے مزید کرنے کی کوشش نہیں ہوگی، یا پھر ابھی بھی ہے؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، جس پر اس کی گرفت اس کے بالوں پر ہلکی ہوئی، اور پھر اس نے اس کے بال چھوڑ دیے اور لمبا سانس کھینچ کر خود کو پرسکون کر کے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہیر اس کے قریب ہو کر اس کے چہرے کو نرمی سے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور محبت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا، جس پر ہیر کے دل نے ایک بٹ مس کی، کیونکہ وہ اس کے سامنے کھڑا انسان کے اچانک بدلتے رویے سے بہت کنفیوز تھی، جس سے ابھی کچھ لمحے پہلے قتل کرنے والا تھا، اور اب اس قدر مخملی لہجہ، مجھے نہیں پسند وہ تمہارے قریب آئے، وہ کیا میں کسی بھی نامحرم کو تمہارے آس پاس برداشت نہیں کر سکتا، خون کھولنے لگتا ہے میرا۔ اگر تم چاہتی ہو میں اسے کوئی نقصان نہ پہنچاؤں تو اس سے دور رہو، ٹھیک ہے؟ وہ محبت پاش لہجے میں کہہ کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ رسپانس دیتی، اچانک سے کسی نے آفس کا دروازہ کھول کر لائٹ جلا دی، جس کا فائدہ اٹھا کر وہ جلدی سے حسام سے دور ہو کر ہوئی اور خوف سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی، لیکن وہاں حاجق کو کھڑا دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ حاجق نے کھکار کر ان دونوں کی طرف بڑھ گیا، قریب جا کر اس نے ایک نظر دونوں کو دیکھا اور پھر نہ میں سر ہلا کر، سیریسلی، ہم لوگ تقریباً 20 منٹ سے تم دونوں کا سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر کوئی جواب نہیں آیا، آخر مسئلہ کیا ہے تم دونوں کے ساتھ؟ وہ ان دونوں کو گھورتے ہوئے سخت لہجے میں سرگوشی نما بولا۔ ہیر کے گال شرم سے دیکھنے لگے، مگر وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ کر اپنا بچا ہوا کام مکمل کرنے لگی، جبکہ حسام نے اپنے بالوں میں ہاتھ چلایا۔ ہم لوگ بس یقین دہانی کر رہے تھے کہ پرنسپل صاحب کہیں واپس نہ آ جائے، وہ کچھ سیکنڈز کے بعد بولا، جس پر حاجق نے آئی برو اچکایا، کیونکہ اسے اس کی کہی بات پر بالکل یقین نہیں تھا، لیکن فی الحال کے لیے اس نے اس ٹاپک کو جانے دیا۔ تم سسٹم کو ہیک کر کے فائل تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی یا نہیں؟ اس نے اپنا رخ ہیر کی طرف کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، بس ہو گیا ہے، اب صرف ہمیں فائل کو کاپی کرنا ہے، پھر کام ختم، ٹھیک ہے؟ میں یہاں ہی تم دونوں کے پاس رہوں گا تاکہ جلدی کام ختم ہو سکے۔ وہ پاس پڑے صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا،
ہو گیا ہے۔ 10 منٹ کے بعد ہیر کی پرجوش آواز نے ان دونوں کی توجہ کھینچی۔ فائنلی! اس فائل میں ایسا کیا ہے؟ ذرا یہ بتاؤ، حسام نے کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس میں جو موجود ہے اسے کمپیوٹر لینگویج میں خفیہ رکھا گیا ہے، لیکن فکر مت کرو، میں جلدی اس کا مطلب آپ لوگوں کو بتا دوں گی۔ یہ کام جلدی ختم کرنے کی کوشش کرو۔ ٹینشن نہیں لو حاجق، میں صبح ہوتے ہی سب سے پہلے اس پر کام کروں گی۔ وہ آفس چیئر سے اٹھتے ہوئے بولی۔ گڈ پرفارمنس ہیر، اوکے اب نکلتا ہوں، گڈ نائٹ، وہ کہہ کر حسام کی طرف پلٹا۔ جاؤ، ہیر کو اس کے روم تک چھوڑ جاؤ، وہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اور ہاں، جلدی سے آنا، میں ساری رات گاڑی میں بیٹھ کر تمہارا انتظار نہیں کرنے والا، ویسے بھی صبح کلاس ہے تم دونوں کی۔ وہ آنکھ مار کر وہاں سے چلا گیا۔ شکریہ میرے ساتھ یہاں تک آنے کے لیے۔ جب وہ اپنے روم کے دروازے تک پہنچ گئی تو اس نے پلٹ کر حسام کی طرف دیکھتے ہوئے مشکوک لہجے میں کہا، جو پاکٹس میں ہاتھ ڈالے کافی پیارا لگ رہا تھا۔ جب تک زندگی ہے تب تک یہ سفر ہمیشہ یوں ہی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، اس لیے شکریہ مت کہو۔ وہ اس کے چہرے کو اپنی نگاہوں میں بساتے ہوئے بولا، جس پر وہ اپنا سر نہ میں ہلا کر اپنے روم کا دروازہ کھولنے لگی۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتی، حسام نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، جس کی وجہ سے وہ اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ میں سیریس ہوں ہیر، میں نہیں چاہتا تم ہنٹر کے ساتھ کسی قسم کی بھی دوستی رکھو۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اور میں بھی سیریس ہوں حسام، میری لائف میری مرضی۔ وہ بھی اپنی رٹی رٹائی سی لائن کہنے لگی۔ اوکے بم بولا، جیسی تمہاری مرضی، لیکن میں نے تمہیں وارن کیا ہے، یہ بات مت بھولنا، وہ کہہ کر اس کے رخسار پر اپنے لب رکھ گیا، جس پر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ حسام، تم اس کے الفاظ مکمل ہونے سے پہلے وہ اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ کر نہ میں سر ہلانے لگا۔ اب بس جا کر سو جاؤ، گڈ نائٹ بم بولا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی نما کہہ کر اس کے کان کی لو چوم گیا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ حیا اور غصے سے لال گلابی ہوتی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی، جہاں آنا گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ وہ بھی جا کر اپنے بستر میں لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کرتے ہی گولڈن بلو آنکھیں والا لڑکا اس کی نگاہوں میں سمایا، جس پر وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ آئی ہیٹ یو، وہ زیر لب کہہ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک، کامنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ کل ملتے ہیں نئے پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے۔